ہر امیر اگر اس کی شروعات کرے کہ میں اپنے اندر سے خرابیوں کو نکالوں، میں اپنی زندگی کو بہتر بناؤں، اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو میں اس کو ٹھیک کروں۔ ایک انسان جو بیمار ہوتا ہے وہ پہلے اپنے علاج کی فکر کرتا ہے، وہ اپنی بیماری کو چھوڑ کر دنیا بھر کے بیماروں کا علاج کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنی بیماری کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے اندر میرے عزیزوں چپکے چپکے بہت سی خرابیاں آ چکی ہیں، اور ان میں سے کوئی خرابی ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر سے نکالنا ناممکن، بالکل بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اندر سے وہ خرابیاں نکل سکتی ہیں اور اچھائیاں بھلائیاں آ سکتی ہیں، اور ہم سب اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جب ہر انسان کی زندگی بہتر ہوگی تو اس کا پہلے تو وہ خود بہتر بنے گا، اس کے گھر کے اندر بہتری آنی شروع ہوگی، تبدیلی آنی شروع ہوگی، اس کے اور رشتہ داروں کے اندر بھی بہتری آنی شروع ہوگی، یہاں تک کہ دھیرے 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 جسے دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، اسی طرح پورے سماج میں تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ ہم سب کو صرف تماشائی نہیں بننا چاہیے، ہم سب کا حصہ ہے سماج کو بنانے میں یا سماج کے بگاڑنے میں۔ سماج ہمارے ہی آپ کا نام ہے، سماج الگ سے کسی اور چیز کا نام نہیں، سماج ہمارے ہی آپ کا نام ہے، ہم ہی آپ سے مل کر سماج بنتا ہے۔ بہت خرابیاں آ گئی، بہت بگاڑ آ گیا، لیکن اسی بگڑے ہوئے سماج میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور ہر ورگ میں ہیں، ہر سماج میں ہر جگہ موجود ہیں، جن کے اندر یہ شوق، یہ بیداری، یہ جاگرکتا، یہ اویئرنیس آ رہی ہے، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر پہلے جھوٹ بولنے لگے تھے تو ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جو جان توڑ کوشش کر کے اپنے اندر سے جھوٹ کی عادت کو نکال چکے ہیں۔ اب کسی مشکل سے مشکل موقع پر وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو کسی کو حقارت کی اور نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ہمارے سماج میں یہ بھی ایک بڑی برائی آ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دھرم کا ماننے والا، ایک مذہب کا ماننے والا، وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے اور دھرم کے ماننے والے کو وہ نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایک سماج کے لوگ دوسرے سماج کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کو بہت نیچا اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں تب دور ہو سکتی ہیں جب سماج کے اندر ایک ایسی محبت بھری آواز پھیلے، ایک ایسا محبت کا پیغام پھیلے، اور ایک ایک انسان کو پیار محبت سے متوجہ کیا جائے، بہت احترام کے ساتھ، بہت ریسپیکٹ کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ، بہت آدر اور سمان کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ اللہ کے بندوں اور بندیوں، بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو، ان کو کوئی سمجھانے والا یہ سمجھائے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں تم سے، میں تم سے صرف یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف یہ اپیل کرنے، خوشامد کرنے، درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بس اپنی زندگی کو اور بہتر بنا۔ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، کسی دھرم کے ماننے والے کو اختلاف نہیں ہوگا، کسی مذہب کے ماننے والے کو اختلاف نہیں ہوگا، کسی مسلک اور جماعت کے لوگوں کو اختلاف نہیں ہوگا۔
یہ چیز سماج کو جوڑے گی، یہ چیز ملک میں، معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں آپس میں محبت پیدا کرے۔ بہت سخت ضرورت ہے میرے عزیز بھائیوں اس دور میں اس پیغام کے عام ہونا۔ اور انسان کا حال خدا نے ایسا بنایا ہے، انسانوں کے پیدا کرنے والے نے، کہ اگر انسان کا دل سمجھ جائے، انسان کا دل بہتر بن جائے، انسان کا دل پاک صاف ہو جائے، تو انسان کا پورا بدن، انسان کا پورا وجود، انسان کی پوری زندگی پاک صاف ہو۔ جس سماج کو سدھارنے کا کام اور قیامت تک کے لیے ایک نمونے کا سماج بنا دینے کی ذمہ داری انسانوں کے شفیق پروردگار نے رحمت عالم سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمائی تھی، وہ سماج بہت بگڑا ہوا، بہت بگڑا ہوا، اور اس سماج میں بہت سے مسائل تھے، بدترین درجے کی غربت تھی، بہت پچھڑا ہوا سماج تھا، بڑی جہالت تھی، پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پر گنے جانے کے لائق تھے، لیکن مرد بدل گئے، عورتیں بدل گئیں، جوان بدل گئے، بوڑھے بدل گئے، غریب بدل گئے، امیر بدل گئے، اور ان لوگوں کو دیکھتے تھے جب جن کو آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل بیت اطہار کہتے ہیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھری تربیت سے بنے ہوئے اچھے شریف پاکیزہ انسان یہ دنیا کی آنکھوں میں دیکھے تو دنیا کے قوموں نے سر آنکھوں پر بٹھایا، اس لیے عام انسان جو ہے وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، تو لوگوں نے آگے بڑھ کر ان سے اپنے آپ کو بدلنے کے طریقے سیکھے، ان سے پوچھا کہ یہ جو تبدیلی آپ کے اندر آئے، یہ جو بدلاؤ آپ کے اندر آئے کیسے آئے؟ تو وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم کیسے تھے، ہم کتنے درندہ صفت، کتنے بے رحم، کتنے سنگل لوگ تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ تو بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہمارا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی، ہم خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، ہم سینکڑوں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ہم ایک مالک کو بھول چکے تھے، ہم اندھ وشواس میں مبتلا تھے، ہم توہم پرستی میں مبتلا تھے، ہم شرک میں مبتلا تھے، ہم وعدہ پورا نہیں کرتے تھے، ہم ظلم کرتے تھے، ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے تھے، ہم بیویوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے، ہم بیویوں کو بہت ستاتے تھے، ہم میں جو طاقتور اور مالدار غریب اور کمزور کو کچلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون ہمارے سماج میں چلتا تھا، جب بھی ان کو موقع ملا، جہاں کہیں موقع ملا، انہوں نے صاف صاف اپنے ماضی کی داستان سنائی کہ ہم کیسے لوگ تھے، اور پھر بڑی محبت کے ساتھ وہ نام لیتے تھے کہ صلاۃ والسلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے ہمیں سمجھانا شروع، ہم نے شروع ان کو بہت ستایا، ہم نے ان کو پتھر برسائے، ہم نے ان کے راستے میں کانٹے برسائے، ہم نے ان کو گالیاں دی، ہم نے ان سے جنگیں اور لڑائیاں کی، ہم شک کرتے تھے کہ شاید یہ تختہ پلٹ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ راج پاٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے،
شاید یہ ہماری خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرنا چاہتا ہے، شاید یہ اپنے گھر کو، اپنی جیب کو بھرنا چاہتا ہے، کیونکہ عام طور پر سماج کو بدلنے کی جو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سماج کو بدلنا نہیں چاہتے، ان باتوں کے ذریعے سے وہ اپنی جیب بھرنا چاہتے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ ہم کو شروع میں محمد پر بھی یہی شک تھا، مگر عجیب انسان ہے یہ، عجیب انسان ہے۔ ہم کانٹے بچھاتے تھے اور وہ پھول برساتے تھے، ہم ستاتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، زخمی کرتے تھے، تھپڑ مارتے تھے، نماز کے دوران سجدے میں اس کے کندھے پر ہم نے اونٹ کی اوڑھیاں رکھی، ہم نے ان کے چہرے پر تھوکا، ہم نے ان کو مارا، ہم نے ان کے پیروں کو زخمی کیا، ہم نے ان کا سر زخمی کیا، طائف کے میدان سے لے کر احد کے پہاڑ تک ذرا دیکھو پوچھو ہم نے کس طرح ستایا۔ مگر یہ عجب دل کو کا انسان ہے، ہم نے مارتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ انہیں معاف کر دیجیے، یہ ابھی پہچان نہیں پا رہے، یہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ جلدی مت کیجیے۔ اللہ کو غصہ آتا تھا، ہر مظلوم کی اللہ مدد کرتا ہے، اور ایسا پیارا مظلوم اللہ کو غصہ آتا تھا، فرشتوں کے دربار میں، فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی، اور فرشتے کہنے لگتے تھے کہ اللہ کب آپ ہم کو موقع دیجیے گا، کب تک اس بے گناہ پر ظلم ہوتا رہے گا، کب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کھاتا نہیں ہے، اس کے پیٹ پر پتھر بندے رہتے ہیں، 2 مہینے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اس کی بیٹیاں بھوکی، اس کے نواسے بھوکے، اور پھر لوگ اس کو ستا رہے ہیں اللہ بس اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا، آپ اجازت دیجیے اور ہم جا کر تباہ کر دیں ان لوگوں کو جو ان کو ستا رہے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی تھی کہ جاؤ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، سزا دینے سے پہلے خود محمد سے پوچھ لینا اس کی مرضی کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سمجھاتے تھے کہ فرشتوں تم بھی نہیں پہچانے میرے محبوب کی محبت، تم بھی نہیں پہچانے اس کے اخلاق کو، تم بھی نہیں پہچانے اس کے بڑے دل کو، تم سمجھتے ہو کہ اس کو ستانے والوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھ کر وہ خوش ہوگا، جاؤ خود تماشا دیکھو کہ محمد ہے کون، میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ خود جاؤ۔ اور وہ آئے فرشتے سزا کا پروگرام لے کر آئے، کس طرح اس بستی کو الٹ دیں گے، مگر حکم تھا تو پہلے حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھا، جیسے ہی حضور کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ محمد سے پوچھ لینا، تو فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ آپ نے مجھ کو سزا دلوانے والا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا، آپ نے تو مجھ کو رحمت کی پھول برسانے والا، اللہ آپ سزا مت دیجیے۔ اللہ یہ ابھی سمجھ نہیں پا رہے، ابھی یہ جان نہیں پا رہے، یہ جان بوجھ سے مجھے نہیں ستا رہے، ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہے، میں انتظار کر لوں گا۔ کتنا انتظار کر لو گے محمد؟ میں اتنا انتظار کر لوں گا، اگر یہ نہیں سمجھے تو ان کی اولادیں تو کوئی نہ کوئی سمجھے گا، میں انتظار کر لوں گا، مار سہتا رہوں گا، زخم برداشت کرتا رہوں گا، خون بہاتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ آپ صلاۃ و سلام ہو سیدنا محمد۔ سماج ایسے نہیں بدلتا، سماج تقریروں سے نہیں بدلتا، سماج جلسوں سے نہیں بدلتا، سماج مضمونوں سے نہیں بدلتا، سماج کتابوں سے نہیں بدلتا، سماج اپنے آپ کو سماج کے لیے مٹا ڈالنے سے بدلتا۔ ضرور خاص ضرور ٹائپ چلانے والے لوگوں سے میں سب سے ملتا ہوں، اور میں آج اتنے نیک لوگوں کی موجودگی میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور اللہ آپ نے اس گواہی کو درج کیجیے گا کہ ان سارے سماجوں میں کروڑوں اچھے لوگ موجود ہیں، کروڑوں اچھے بندے، لیکن اچھے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دینے والا کوئی محمد مصطفیٰ کا غلام سامنے آ جائے تو پھر آج کا دن وہی کہانی دہرائی جا سکتی ہے جو مکے میں اور مدینے میں دہرائی گئی۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں جھارکھنڈ میں آدیواسیوں کے ایک ریلی میں گیا تھا، تقریباً 1 لاکھ آدیواسی مرد اور عورتیں، آدیواسی جو اس دیش کے اصلی باشندے ہیں، جو مول نواسی، جو اصلی باشندے ہیں، جن کو کچھ خاص قسم کے
ظلم کا مزاج رکھنے والے لوگوں نے دھکیل دیا جنگلوں میں، ان کو جینے کے حق سے محروم کر رکھا ہے ہزاروں سال۔ ہم لوگ عام طور پر افسوس یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ نہیں پڑھتے، ہماری معلومات ٹھیک سے نہیں ہوتی۔ دنیا میں کچھ وشیش قسم کے لوگ ہیں بیچارے جن کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنے کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ برہما کے سر سے پیدا ہوئے ہیں اور باقی سارے لوگ برہما کے پیروں سے اور ران سے اور پیٹ سے پیدا ہوئے، شودر ہیں، سب ذلیل ہیں، سب کو ہماری نوکری چاکری کرنی ہے، سب کو غلامی کرنی ہے۔ اس طرح کے لوگ جو دنیا میں کہیں بھی گئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ کیا کہ وہاں کے مقامی اصلی باشندوں کو انہوں نے دھکیل دیا، لاکھوں کا قتل عام کیا، لاکھوں کو مار ڈالا، جو بچ گئے ان کو جنگلوں میں دھکیل دیا، اپنا غلام بنا لیا، عورتوں کو اپنی بانگیاں بنا لیا، ان کو جینے کے حق سے محروم کر دیا۔ یہ خالی ہمارے ملک میں نہیں ہوا، یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہوا۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو لوگ آج حکومت کر رہے ہیں وہ امریکہ کے اصلی باشندے نہیں ہیں، وہ یوریشیا سے آئے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انگلینڈ برطانیہ میں جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ اصلی برطانیہ کے باشندے نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں جو لوگ آج حکومت کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا اور کینیڈا کے اصلی باشندے نہیں ہیں۔ امریکہ کے جو اصلی باشندے ہیں ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے کے لیے امریکہ میں آپ کو جانا پڑے گا پتہ نہیں کن جنگلوں میں۔ میں ابھی 3-4 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، تو میں نے کینیڈا میں اپنے میزبانوں کے ساتھ 3-4 دن گزارنے کے بعد کئی شہروں کے سفر کے بعد یہ صرف 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، 4-5 دن کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے وہاں میزبانوں سے کہا کہ میں کینیڈا کے اصلی باشندوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ان کو بہت تعجب ہوا، انہوں نے کہا 50 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں سینکڑوں علماء آئے، مہمان آئے، یہ بات تو کسی نے بھی نہیں کہی۔ میں نے کہا بھائی میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا سید رشید حنیفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کی ہسٹری کو پہلے پڑھنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ میں کینیڈا آتے وقت میں نے کینیڈا کی ہسٹری کی کتاب لی اور راستے میں کیونکہ تقریباً بہت لمبا سفر ہوتا ہے تو میں راستے میں بہت اچھا موقع ملا، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میں کچھ جانکاری مجھے مل گئی۔ اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ تو کینیڈا میں سب سڑکوں پر لوگ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، آفیسیں چلا رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں چلا رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ان کے چل رہے ہیں، یہ کینیڈا کے لوگ نہیں ہیں۔ اصلی باشندے تو اور رہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ 200-250 کلومیٹر دور چلنا پڑے گا، اب تب جا کر آپ کو وہاں ان سے ملاقات ہوتا ہے جنگلوں میں۔ میں نے کہا میں جانے کو تیار ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حیرت میں رہ گیا میں کہ ہمارے ملک کی کسی غریب ترین نالے کے پاس رہنے والی دلت بستی کا تصور کر لیجیے، اس سے بھی زیادہ برے حال میں کینیڈا کے اصلی باشندوں کو میں نے جنگل میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے۔ تو ان چند لوگوں کو چھوڑ دیا۔ تو میں آدیواسیوں کے پروگرام میں گیا، اسی لیے گیا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، ہمارے ملک میں 11.5 کروڑ آدیواسی رہتے ہیں اور آدیواسیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے اور ہم مسلمانوں کو پتہ ہی، ہمیں خبر ہی، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آدمی کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو پوری قوموں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور ان کو ظلم سے بچانے کی کچھ بھی فکر نہ کرے؟ کیسے مسلمان؟ اسلام خالی کرتے پجامے اور ٹوپی کا نام نہیں، اسلام خالی نماز روزے کا نام نہیں، اسلام نام تو ساری دنیا کے انسانوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے کا نام۔ چنانچہ
میں نے وہاں صرف 18 منٹ کی تقریر کی، صرف 18 منٹ مجھے بات کرنی تھی. میں بہت دیر سے پہنچا تھا، ہماری فلائٹ لیٹ تھی، ہم بہت دور سے گئے تھے اور آخر میں پہنچے. لیکن میں سنانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا حالات ہیں کہ اس 18 منٹ کی گفتگو کے بعد جب جلسہ پورا ہوا، اس بات چیت کے دوران ان آدیواسی مردوں اور عورتوں کا عجیب حال تھا. میں سینکڑوں لوگوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے میری گفتگو کے درمیان بار بار آنسوؤں سے روتا ہوا دیکھ رہا تھا. جیسے ہی جلسہ میری بات ختم ہوئی، جلسہ ختم ہوا تو ایک آدیواسی عورت 40-45 سال 50 سال کی شاید عمر نہیں ہوگی، وہ اسٹیج پر آئی اور انہوں نے جلسے کے آرگنائزر سے ریکویسٹ کی کہ میں 2 منٹ کچھ کہنا چاہتی ہوں. لوگوں نے کہا بھی کہ اب تو پروگرام ختم ہو گیا، ان کا 2 منٹ اجازت دے دیجیے. ان لوگوں نے اجازت دے دی. اس بہن نے مائک پر آ کر صرف اتنا کہا کہ میں 18 سال سے آدیواسیوں کے ادھیکاروں کی لڑائی لڑ رہی ہوں. آج 18 منٹ کی نعمانی صاحب آپ کی بات سن کر آج مجھ کو حوصلہ ملا ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، اگر مسلمان ہم غریب آدیواسی مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور آپ کا آشیرواد رہے تو ہم 15-20 سال کے اندر جھارکھنڈ کو ایک بہترین اسٹیٹ انڈیا کی بنا کر دکھا رہے ہیں. میں کہنے کیا چاہ رہا ہوں زندگی کو بہتر بنانے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اکیلے اپنی ہی فکر نہ کی جائے، صرف اپنے لیے نہ جیا جائے، صرف اپنے حقوق کی فکر نہ کی جائے، اپنی سوچ کو بہت محدود نہ رکھا جائے. ہم جہاں تک ہو سکے تمام غریبوں، تمام پچھڑوں، تمام کمزوروں، تمام مظلوموں، ان سب کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی بہتر بنے گی. کس لحاظ سے؟ ہمارے اندر رحم دلی آئے گی، ہمارے اندر غریبوں کا درد ہوگا. جب ہم دیکھیں تو لوگ کس حالت میں جی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تب ہم کو پتہ چلے گا. رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت کی اور دعوت کی ذمہ داری دینے سے پہلے غریبوں کا درد دیا تھا. پہلے وہ دیا تھا. 10 سال آپ ایک ہی کام کرتے تھے نبی بننے سے پہلے، غریبوں کی مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کی مدد کرنا. جو شخص پریشان ہوتا تھا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، جو پریشان ہوتا تھا وہ کسی مرد کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی کاسٹ کا ہو، کچھ ہو، وہ پکارتا تھا محمد. وہ جانتا تھا کہ ایک شخص ہے جو بھید بھاؤ کے بغیر ہر بیوہ کے کام آتا ہے، ہر غریب کے کام آتا ہے. اور آپ بھاگے بھاگے جاتے تھے، کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں، کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں، کبھی اس کی مدد کر رہے ہیں. بے روزگاروں کو آپ روزگار فراہم کرواتے تھے، جن کے قرضے ادھار ادا نہیں ہو پاتے تھے خود محنت کر کے کما کر ان کے قرضے ادا کرواتے تھے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جب یہ بندہ انسانوں کو رب کی طرف بلائے گا، بھائیوں کی طرف بلائے گا، جہالت سے نکل کر علم کی طرف بلائے گا، تو اس کی بات میں اثر تب ہوگا جب پہلے اس کے دل میں انسانوں کی محبت آ جائے، پہلے اس کے دل میں غریبوں کا درد آ جائے. آج ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ مدرسے سے پڑھتے ہیں اور تقریر کرنا سیکھ لیتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے. ہم سال ہر سال ہو جاتے ہیں، غریبوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم نہیں جاتے غریبوں کے پاس، معذوروں کے پاس، اپاہجوں کے پاس، بیچارے جو دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کا دکھ درد نہیں بانٹتے. اس لیے ہماری باتوں میں وہ دل کی گہرائیوں سے بات نہیں کر پاتے. چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغمبر بنانے سے پہلے اللہ نے سب کا ہمدرد بنایا، بھر دیا آپ کے دل کو ہمدردی سے، نکال دیا آپ کے دل سے تمام نفرتوں کو، تمام قسم کے بھید بھاؤ کو نکال دیا.
انسان کی محبت سے آپ کا دل بھر دیا اللہ نے، انسان کی محبت۔ آج ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو واقعی انسان کی محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو بڑھتے بہت چھوٹے خانے میں بڑھ گئے۔ ابھی تک تو یہ رونا تھا کہ مسلمان صرف مسلمان سے محبت کرتا ہے، مسلمان صرف مسلمان کو اپنا سمجھتا ہے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں میں 70 قسم کے مسلک ہو گئے، 70 قسم کے فرقے اور گروہ ہو گئے۔ اب اس کے اندر بڑھتے یہ حالت ہو گئی کہ یہ مسلمان فلاں جماعت کا، لہذا یہ مسجد کی فلاں جماعت کی، اب فلاں مسلک کا مسلمان ہماری مسجد میں نہیں آ سکتا۔ بھائی یہ نہیں ہے اسلام، ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہرگز اسلام ہے۔ ایک یہودی عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ مدینہ جہاں حضور کی حکومت قائم تھی۔ میں مکی زندگی کے واقعہ سنانے کے بجائے مدنی زندگی کا واقعہ سنا رہا ہوں، جہاں اسلام کی اسٹیٹ تھی اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کنٹرول میں تھے، پوری حکومت آپ کی تھی۔ اور ایک عورت تھی، آپ اس وقت گھروں میں ٹوائلٹ بنا صاف کرتے تھے، اس کو راستہ صاف کرتے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ 3 دن لگاتار ایسا ہوا کہ راستے میں کانٹے نہیں ملے۔ کسی سے حضور نے کچھ نہیں کہا، پوچھا معلوم کیا تو نہیں، یہ پتہ لگا کہ جو یہودی عورت کانٹا بچھاتی تھی اس کا حال کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ کانٹے کیوں نہیں بچھ رہے۔ لوگوں نے پتہ لگا کہ بتایا کہ پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ تو آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، آپ اپنے ساتھ صرف 1 یا 2 صحابہ کو لے کر نکلے اور اس یہودی عورت کے گھر پہنچے۔ آواز دی تو جھانک کر دیکھا اس کی بیٹی نے، ماں تو بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تو بیٹی نے آگے ماں سے گھبرا کے بتایا کہ محمد آئے ہیں، یعنی اس نے یہ کہنا چاہا کہ شاید آج جو بدلہ لے کے لیے آئے ہیں۔ تو بیٹی سے ماں نے کہا کہ بیٹا پوچھو کیا بات ہے، کیوں آئے، گھبراؤ مت۔ تو بیٹی نے پوچھا، ایک روایت کے مطابق ماں نے خود آ کر پوچھا، تو حضور نے نگاہوں کہ جب کانٹے نہیں ملے مجھے راستے میں 3 دن لگاتار، تو میں نے پوچھا تو کسی نے بتایا کہ آپ بیمار ہو گئی ہیں، اور یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ وہ عورت باہر آئی اور اس نے صرف اتنا کہا کہ عیسیٰ اور موسیٰ کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کر کہتے ہو محمد کہ تم میرے پاس سے اسی لیے آئے ہو۔ حضور نے فرمایا میں عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور محمد اور سب پیغمبروں کو بھیجنے والے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صرف اسی لیے آیا ہوں، کوئی خدمت ہو مجھ سے لے لو، میں کام کرنے آیا ہوں، آپ بیمار ہو۔ اس نے کہا محمد یہ بات ہے، 2 منٹ انتظار کرو میں بھی آتی ہوں۔ وہ گھر سے گئی، کپڑے صاف ستھرے پہن کر آئی اور اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، میں ایمان لانا چاہتی ہوں، میں پہچان ہی نہیں تھی محمد کہ تم سچے نبی ہو۔ یہ اسلام، اور یہ اسلام پر عمل وہ کر پائے گا جس کی زندگی سے غصہ نکل گیا، جس کے دل سے نفرت نکل گئی، جس کے دل سے غصہ نکل گیا، جس کے دل سے بدلہ لینے کی بھاونا نکل گئی، جو معاف کرنے والا بن گیا، جو نفرتوں کا جواب محبت سے دینے کا طریقہ سیکھ جائے، وہی کر سکتا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اب بھی اگر ہم لوگ سیکھ لیں تو نہ صرف یہ کہ ہم بدل جائیں گے بلکہ ہمارا ملک بدل جائے گا۔ سب سے پہلے میں حق سمجھ کر مسلمانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں مجھے میری بات کا برا نہ ماننا، میں تم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، خدا کے واسطے پورے مسلمان ہو، جو کمیاں ہیں وہ پوری کر لو۔ اور یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر کمیاں نہیں ہے؟ کوئی آدمی جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میں ویسے ہی ہوں جیسا اللہ کے رسول چاہتے تھے؟
میں ویسے ہی ہوں جیسا کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق چاہتے ہیں، میں ویسے ہی ہوں جیسا کہ قرآن چاہتا ہوں. کوئی ہے جو یہ کہہ سکے؟ نوجوانوں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ کر چلنا سیکھو. تم جس لڑکی کو دیکھ رہے ہو سوچو کہ تمہاری تو کوئی بیٹی ہے. اگر تمہاری بیٹی کو کوئی دیکھے گا تو کیا گزرے گی اس کے باپ پر اور بھائی پر؟ کیوں نہیں سوچتے ہو شاید سڑک پر چلنے والی عورتوں کو جو گزرتا ہوا محسوس کر کے کیوں نہیں دل میں دعا کرنا سیکھتے ہو؟ کاش کہ تم چند دن کسی سچے اللہ والے کے ساتھ رہ لیتے تو تم کو پتا چلتا کہ اس دنیا میں جینے کا مزہ کیا. مجھے کہنے کی اجازت دو کہ دنیا نیک بننے کا انعام مرنے کے بعد ملے گا جنت میں، وہ تو بہت بعد میں ملے گا. سب سے پہلے اس دنیا ہی میں جنت کا مزہ ہر وہ آدمی کی چکھتا ہے جو نیک بن جائے. یہ دنیا جنت بن جائے. میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آج اس وقت سنانا چاہتا ہوں. شاید دو ایک بار میں نے کہیں سنایا ہے. کچھ اللہ والے یہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کی توجہ کے اثر سے میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں واقعہ سناؤں. میں چھوٹا سا بچہ تھا. حضرت والد صاحب کبھی کبھی مجھے اپنے ساتھ لے چلتے تھے. کسی اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں اور میرے پاس چھٹی کے دن ہے مدرسے کا تو مجھے ساتھ میں بٹھا لیتے. اور میں ہمیشہ دیکھتا کہ وہ گھر سے ہفتے مسکراتے نکلتے، لیکن راستے میں نکلنے کے فوراً بعد میں دیکھتا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے اور چپتے چپتے خوش دعا مار رہے. اب میں چھوٹا سا بچہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہنستے کھیلتے گھر سے نکلے ہیں، یہ راستے میں یہ رونے کو رہتے. میں نے ایک بار پوچھا کچھ نہیں بتایا، دو بار پوچھا کچھ نہیں بتایا، تیسری چوتھی بار میں نے بچوں والی ضد کی کہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ کیا ہوتا ہے آپ کو. یا آپ جب بازار سے گزرتے ہیں، سڑک پر سے گزرتے ہیں تو آپ یہ کہاں کھو جاتے ہیں؟ کیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں؟ تو عجیب و غریب بات بتائی انہوں نے. اللہ اکبر. انہوں نے مجھ سے کہا کہ شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب میں نے جب سے پڑھا ہے، اللہ کی توفیق سے میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ میں جب بھی نکلتا ہوں تو راستے میں ٹیکسی چلانے والے، رکشہ چلانے والے، ٹھیلا کھینچنے والے، مزدور لوگ، چائے بیچنے والے، بوٹ پالش کرنے والے، دکانوں کو کھول کر بچارے دکان چلانے والے لوگ گزرتے ہیں اور میں خاموشی سے دعا کرتا جاتا ہوں، اللہ ان سب کو روزی دے دے، اللہ ان سب کو روزی دے دے، اللہ ان سب کو دل کا سکون دے دے. اللہ کوئی بھاگا جا رہا ہے، کوئی ایمبولینس گزرتی ہے، کوئی گاڑی گزرتی ہے، اللہ اس میں کوئی مریض جا رہا ہوگا، اللہ اس کو شفا دے دے. اللہ ان میں سے جتنے لوگ جا رہے ہیں سائیکل پر، رکشے پر، گاڑی پر، کوئی اسپتال جا رہا ہوگا، اللہ ان کے مریضوں کو بھی شفا دے دے، صحت دے دے. اللہ کوئی کچہری جا رہا ہوگا، اللہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کا جلدی سے پیچھا چھوڑا دیجیے مقدمے سے. میں بس مخلوق، اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوا جاتا ہوں، اللہ کے مخلوق کے لیے دعا کرتا ہوا جاتا ہوں. یہ میری عادت بن گئی ہے، میرا عام معمول بن گیا ہے. لوگوں کیا ہم یہ ادا نہیں کرتے؟ کوئی محنت پڑے گی، کوئی 2-4 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سڑک سے گزرتے ہوئے آپ کا دل اللہ کی مخلوق کی محبت سے بھر جائے گا، دل صاف ہو جائے گا. کینہ ختم، غیبت ختم، بدگمانی ختم، حسد ختم، تکبر ختم، غرور ختم، عجب ختم، جلن ختم، کسی کو حقیر سمجھنے کا بہت بڑا گناہ ختم. اور ان سب کی جگہ پر کیا ہوگا؟ محبت، اخوت، محبت، اخوت. اور دل میں ایک شربت کی ٹھنڈی بارش ہر وقت بوند بوند گرتی ہوئی محسوس ہوگی اور آپ کو دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. کون کہتا ہے کہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہوں دل کا سکون نہیں ملے گا، جب تک شاندار کھانے نہ ہوں مزہ نہیں آئے گا؟ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں. مجھے بتاؤ صحابہ اور اہل بیت کے گھر میں یہ ان کو سکون کیسے ملتا ہے؟ فاقے تو فاقے ہوتے تھے مگر مسکرا. کسی کی بیوی چھوڑ کر نہیں گئی شوہر،
کہ میں اس غریب گھر میں نہیں رہ سکتی، میری قسمت پھوٹ گئی، میرے ماں باپ نے مجھے الگ مکان چاہیے، مجھے یہ کپڑے اور فرنیچر چاہیے، میں نہیں رہوں گی. کوئی ایک صحابیہ کا نام بتا دیں. وہاں تو الٹا ماحول. ایک مزدور صحابی جو مزدوری کرتے اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتے تھے. ایک دن بیچارے صبح کو نکلے مزدوری کی تلاش میں، اور سنت کے مطابق ان کی بیوی نے دروازے تک آ کر ان کو رخصت کیا. یہ بھی سنت ہے. سنت یہ ہے کہ جب گھر کا مرد گھر سے باہر نکلے تو بیوی پردے کا لحاظ کرتے ہوئے دروازے تک آئے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اور فی امان اللہ کہہ کر اپنے شوہر کو، باپ کو، بیٹی کو رخصت کرے. فی امان اللہ کہے. فی امان اللہ کا مطلب جاؤ اللہ کے حوالے، اللہ آپ کی حفاظت کرے اور صحیح سالم کامیاب واپس آئے. روز ہی ہوتا تھا، اس دن بھی یہی ہوا. بیوی دروازے تک آئی، دعا کر کے رخصت کیا، شوہر گئے. لیکن دن بھر مزدوری کی تلاش کے باوجود انہیں کوئی کام نہیں ملا. بار بار ایسا ہوتا ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں. بعض میں کچھ اور سیزن ہوتے ہیں کہ بیچارے مزدوری کرنے والے لوگ گھنٹوں انتظار کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں، انہیں کوئی کام ملتا نہیں. تو اس پہلے دن وہ دن بھر انتظار کوشش کرتے رہے، کوئی کام نہیں ملا، ساری رات گھر واپس آئے. اب گھر جو واپس آئے تو بھوک لگی تھی. بیوی سے کہنے لگے کہ بھائی کچھ کھلاؤ، بہت بھوک لگی. بیوی نے کہا کہ آپ شاید بھول گئے، میں نے تو آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ گھر میں جو کچھ تھا وہ آج ختم ہو چکا، اب گھر میں ایک دانہ بھی نہیں. میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کچھ مزدوری ملے گی، آپ کچھ لے کر آئیں گے تو پکاؤں گی، آپ کو بھی کھلاؤں گی. اب یہ سن کر شوہر کا چہرہ اتر گیا. کہنے کہ میں نے کوشش تو بہت کی مگر مجھے کوئی کام نہیں ملا، میں تو خالی ہاتھ واپس آیا. اب بیوی نے دیکھا کہ شوہر بیچارے بھوکے بھی ہیں، خالی ہاتھ بھی ہیں، ایک چہرہ ان کا غمگین ہے. اب دیکھو کہ اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے. بیوی نے جواب دیا عجیب. بیوی نے کہا کہ ایک بات کہوں. ہاں کہوں، کیا بات؟ اس نے بیوی نے کہا کہ روزانہ ہم لوگ کھا پی کر سوتے تھے اپنی مرضی کے مطابق. آج ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے رب کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے سوئیں، اور رب کی مرضی پر خوش رہنا اسی کا تو نام ایمان. یہی تو سکھایا ہے ہمیں اور آپ کو سرکار. یہ حضرت کوئی بات نہیں، چلیے آج رب کی مرضی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں اس کے فیصلے کو. ان کے دل میں ہمت آ گئی، جان میں جان آئی. اور آپ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جس خوش نصیب شوہر کو ایسی بیوی مل جائے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش نصیب ہے؟ دونوں بھوکے سو گئے. صبح کو پھر سے نئے سرے سے تیار ہو گئے. وہ شوہر اپنے وقت پر پھر کام کی تلاش میں نکلا. پھر بیوی نے دروازے تک آ کر سنت کے مطابق رخصت کیا. اتفاق سے دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا تو انہیں کوئی کام نہیں ملا، اور دوسری شام بھی وہ خالی ہاتھ واپس آئے. اور پھر وہی بات چیت ہوئی اور پھر بیوی نے وہی باتیں دہرائی. رب بے خبر نہیں ہے. بیوی نے کہا میرے شوہر، میرے سرتاج، ایک بات یاد دلاتی ہوں، اللہ جس کو ہم نے اپنا پروردگار مانا ہے، نہ وہ بے رحم ہے، نہ وہ بے خبر ہے، اور نہ وہ بے بس ہے. اس کو خبر ہے کہ ہم بھوکے ہیں، اور وہ بہت رحم دل ہے، اور وہ بہت قدرت والا ہے. وہ آپ کو روٹی دے کر بھیج سکتا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے رب ہم کو ایمان سکھانا چاہ رہا ہے، اس لیے ہم خوشی خوشی آج بھی بھوکے سوچتے بالکل فکر میں نہیں. شوہر کے ہمت بڑھ گئی. ٹھیک ہے، دوسری رات پھر بھوکے سو. دیکھو کہہ دینا سن لینا بہت آسان، میں کہہ رہا ہوں آپ سن لیں. ذرا سوچو 2 دن اور 2 رات ایک دانہ پیٹ میں نہ جائے کیا گزری ہوگی. ہماری تو اگر چائے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے. تیسری صبح کو پھر وہ نکلے اور پھر بیوی نے دروازے تک آ کر رخصت کیا.
اور پھر بھائی فی امان اللہ کہا اور مسکراتے ہوئے رخصت کیا. لیکن آج ایک نئی بات ہوئی. شوہر 4-6 قدم آگے بڑھ گئے تھے کہ بیوی نے ایک دم سے پکارا, سنیے ابو عبد الرحمن ذرا واپس آئے, 1 منٹ. وہ واپس آئے, کیا بات ہے, ابھی تو تم نے رخصت کیا تھا, کیا ایک بہت ضروری بات تھی, یہ کہنا بھول گئی تھی. ہاں کہو کیا بات ہے. بیوی نے کہا کہ دیکھیے 2 دن ہو چکے, آج تیسرا دن ہے. میں جانتی ہوں اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کتنے تقوی والے مومن ہیں, میں جانتی ہوں. لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں اور مجھ سے آپ کتنی محبت کرتے ہیں. اس لیے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ بھی کہیں کام نہ ملا تو ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر آ جائیں. اللہ کے واسطے اگر آج بھی کام نہ ملے تو خالی ہاتھ آ جائیے گا, ہم تیسری رات بھی ہم کے سوئیں گے مگر حرام آمدنی لے کر. ہزاروں سلام ہو اس عورت پر, ہزاروں سلام ہو اس خاندان پر, ہزاروں سلام ہو تمام صحابہ و اہل بیت پر, اور لاکھوں سلام ہو ان کے سکھانے والے آقا محمد مصطفیٰ. یہ ہے آج ہم کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پورے ایمان والے نہیں, ہم نے بہت کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو ہم دور کریں گے تو پھر اپنی زندگی بہتر بنے گی. اور پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہو, جب آپ واقعی مسلمان بنو گے تو میں خوب جانتا ہوں پوری دنیا کے تمام سماجوں اور تمام قوموں میں کروڑوں اچھے لوگ آپ کو دیکھ کر اس راستے کو اپنائیں گے. اس میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی, رکاوٹ ہم بنے ہوں گے, ہم رکاوٹ بنیں گے. اس لیے کہ ہم بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, باقی جو اصلی اسلام ہے اس کی شاید ہی کوئی ادا ہمارے اندر. میں یہ بات آپ کو مایوس اور ناامید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یاد رکھنا چاہیے ہم کو رات کو کہ جس رب کو ہم نے مانا ہے وہ ابھی معاف کر دے گا اگر ہم سچے دل سے معاف کریں. میں قسم والی کہنے کو تیار ہوں, آپ کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دے گا سب کے نام لکھ لو, میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو مغفرت کر دی, سب کو میں نے معاف کر دیا. اب یہ نئی زندگی شروع کریں, میں انتظار کرتا ہوں. دیکھیں یہ واقعی اپنے کو بہتر بناتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعی ان گندگیوں کی طرف واپس جائیں گے جن میں یہ پھنسے ہوئے تھے. بہت معاف کرنے والا ہے, بہت معاف کرنے. کوئی دنیا میں اتنا معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا جتنا اللہ معاف کرتا. کوئی معاف نہیں, ذرا سے بہانے پر وہ معاف کرتا ہے. وہ بہانا چاہتا ہے ہم سے, ورنہ اس کے حق کے مطابق نیکیاں ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے. بہانا چاہتا. ایک بڑا گنہگار شخص تھا دنیا میں, یہ حضور نے واقعہ سنا ہے, اللہ کے رسول نے سنا ہے. وہ ایک شخص تھا جس نے زندگی بڑی غلط گزاری تھی اور بیچارے کی اسی حالت میں موت بھی ہو گئی, اور قیامت کے دن وہ اٹھا تو اس کو تو سب یاد تھا کہ میں دنیا میں کیسے زندگی گزار رہا ہے. بس وہ تو کانپ رہا تھا, ڈر رہا تھا کہ اب پکڑا جائے گا اور اب پکڑا جائے گا اور دوزخ کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اچانک فرشتے آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھہرے آپ, میرا یہ نام ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آپ ہی کے بارے میں حکم ہوا. وہ کہتے ہیں میں نے تو کوئی نیک کام کیے نہیں تھا, میں تو بہت پاپی اور گنہگار تھا. یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو بھائی, آپ ذرا سا تحقیق کرو, کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. تو فرشتے بہت مسکرائیں گے اور اللہ بھی مسکرائے گا, اور اللہ کہے گا میرے اس بندے کو میرے پاس بھیجو, تنہائی میں بات کروں گا میں اس سے. پردے لگائے جائیں گے, حدیثوں میں آتا ہے, اور وہ کانپ رہا ہوگا کہ اللہ کے سامنے تنہائی میں کیسے کھڑا ہوں گا, کیا ہوگا میرا, میں کیا جواب دوں گا. اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ بندے ایک بار تیری بیوی سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی تھی, یاد ہے تمہیں؟ بہت غلط حرکت ہوئی تھی,
تجھے بہت غصہ آیا اپنی بیوی پر، لیکن ایک دم سے تجھے میری یاد آئی اور تو نے اس وقت یہ سوچا تھا، کہا کسی نے نہیں، سوچا کہ مجھ سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، بہت میں گنہگار آدمی ہوں، میرا اللہ بھی تو معاف کرتا ہے، تو میں اپنی بیوی کو معاف کر دوں۔ تو نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا تھا۔ سن، میری ایک بندی کو تو نے معاف کیا، اس کے انعام میں آج میں تجھے معاف کروں۔ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے۔ تو میں یہ بات مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں امیدوں کا چراغ دل میں روشن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نے ابھی بیٹھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ اب تک کی غلطیوں کو معاف کر، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے پورے مسلمان بننے میں بہت کچھ ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو حق نہیں مانا، ہم نے اپنے ماں باپ کو حق نہیں جانا، ہم نے اپنی بیویوں کا دل دکھایا، ہم نے اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹا، ہم نے اس سے لڑے اس سے الجھے، ہم نے جھوٹ بھی بولے، ہم سے آنکھوں کے بھی گناہ ہو گئے، ہم سے کان کے بھی گناہ ہو گئے، ہم سے نہ جانے کتنی غلطیاں ہو گئیں۔ آج اتنی دیر دھوپ میں بیٹھ کر آپ کی رحمت کا تذکرہ سن کر اب جھولی پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں، مولا ہمیں معاف کر دو اور آج سے ہم کو بہتر انسان بن کر زندگی گزارنے کی آج توفیق دے، آج ہی سے، آج ہی سے، یہ نہیں کہ کل سے اور شام سے اور پرسوں سے، بالکل نہیں، آج ہی سے۔ اور مجھے یہ امید ہے یہاں اس ریاست جموں کشمیر میں کہ جب سے چپے میں ایک سے ایک اچھے صالح علماء موجود ہیں۔ اللہ کے بندوں، اپنے یہاں کی علماء کی قدر کریں۔ آپ کے ہاں کئی ایسے حضرات موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہوتا ہے، جن سے مل کر میرے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پہچانو، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دور جڑا کر تلاش کرو، آپ کے اپنے علاقوں میں ایک سے ایک نیک لوگ موجود ہیں، تھوڑی دیر جا کر ان کے پاس بیٹھو، تھوڑی دیر اس سے کہو کہ حضرت ہم آپ سے کوئی دعا تعریف کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہم کو اچھا انسان بنا، اچھا انسان بنا۔ نوجوانوں، اللہ کے بھروسے پر تم سے میں کہتا ہوں، اس ریاست کے نوجوانوں سے مجھے خصوصی محبت ہے۔ اپنے دل کو پہچانو، تمہارا دل نرم ہے، تمہاری آنکھوں میں جتنی جلدی آنسو نکلتے ہیں بہتوں علاقوں کے نوجوانوں کی روحان میں دیکھنے کے۔ جب تمہارے سامنے نام آتا ہے رحمت عالم کا، مجھے بتاؤ کہ تمہارا سر سن سے جھکتا ہے؟ تم میں وہ نوجوان جو میوزک سنتے ہیں، تم میں وہ نوجوان جو فلمیں دیکھتے ہیں، تم میں وہ نوجوان جو کمپیوٹر اور موبائل پر پورنوگرافی دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے بھی دل کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، تم کو خدا نے کیا صلاحیت دے کر بھیجا اور تم کس چکر میں پڑے۔ میر کبیر، شیخ کبیر سید علی ہمدانی کا واسطہ دیتا، بڑے بڑے مشائخ تمہارے یہاں دفن، بڑے بڑے اولیاء اللہ تمہارے یہاں موجود، ایک تاریخ ہے تمہارے آباء و اجداد کی۔ ہمیں تو حق نہیں پہنچتا تم تمہیں کوئی نصیحت۔ مجھ سے یہاں کے علماء جب کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بڑے بے حیا بن رہے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دوں، مجھے ان پیارے نوجوانوں کے بارے میں یہ بری باتیں مت کہو، میں نہیں سننا چاہتا۔ مجھے یہ سناؤ کہ دیکھو ان کو، ان میں سے گنہگار کے انسان نے رسول اللہ سے محبت کرتے۔ اپنے آپ کو پہچانو، نہ مجھ کو پہچانو نہ کسی کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور مسلمان مجھے تو اس ریاست کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، یہاں کے جو سکھ ہیں، یہاں کے جو نان مسلم بھائی بہن ہیں، ان کے اندر بھی ایک ایسی محبت نظر آتی ہے مجھے شاید کہیں اور نظر نہیں۔ اسی جموں کا واقعہ ہے، بہت پرانی بات ہے۔ یہاں کی جامع مسجد کے امام جو مرحوم ہوا کرتے تھے، انہوں نے مجھے ایک جلسے میں بلایا۔ میں ایئرپورٹ پر اترا اور اللہ جانے کیا غلط فہمی پیدا ہوئی، کیا ہوا کچھ کہ ایئرپورٹ پر لینے کے لیے مجھے کوئی بھی نہیں آیا۔ شاید وہ جموں کا میرا پہلا سفر۔ اب میں حیران پریشان کہ میں کیا کروں، اس وقت موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، کس کو فون کروں، میرے پاس کوئی نمبر نہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور میں اپنا سامان لیے ہوئے باہر نکلا، سخت پیاس لگی ہوئی تھی مجھے، بے حد گرمی تھی، اور پولیس کے عملے کے لوگ قانون پر عمل کرتے ہوئے مجھے وہاں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہے تھے، وہ سیکورٹی کی پرابلم تھی۔ تو سامنے ایک پی سی او نظر آیا تھوڑی دور پر، میں اس پی سی او میں گیا، اس وقت پی سی او چلتے تھے فون کرنے کے لیے، میں اس پی سی او میں گیا، وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جوان تقریباً میرے خیال سے 18-20 سال کی عمر ہوگی، اور وہ پی سی او چلاتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ سری نگر کا ایک نمبر میرے پاس ہے، میں اس کو فون کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے بہت پیاس لگی ہے، معاف کرنا، مجھے پانی پلا۔ وہ بیچاری لڑکی جو اٹھی تو بیساکھی اٹھائی اس نے، اس لیے کہ پولیو کی وجہ سے وہ بالکل معذور تھی، اور اسی پی سی او کے پیچھے گھر تھا، وہ گئی اندر پانی لانے کی۔ میں نے بہت شرمندہ، میں نے کہا معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو چلنے میں دقت ہے، چھوڑو اب مت جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بالکل نہیں، یہ تو میرا فرض ہے، میں بالکل ضرور۔ وہ بیچاری پانی پلائی، بسکٹ پلائی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے 2-4 منٹ کے بعد اسرار سے چائے پلوائی۔ میں نے فون کیا، بڑی عزت کے ساتھ اس نے مجھے، میں نے فون کر دیا، میں نے فون کیا ان صاحب کو جن کے پاس میرا نمبر تھا، جن کا نمبر میرے پاس تھا، انہوں نے پھر یہاں جموں میں کسی کو فون کیا اور پھر وہ آئے لینے کے لیے مجھ کو۔ میں نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ تم نے ایک احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے، اگر آپ سمجھو مناسب تو یہاں کا اپنا کوئی نمبر دے دو یا کوئی پتہ ایڈریس دے دو تاکہ میں کچھ احسان کا بدلہ ہوتا۔ اس لیے کہ اس نے بیچاری نے اپنا ایڈریس بھی دیا، اپنا فون نمبر بھی دیا۔ میں گیا اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں کون سا تہوار آیا، شاید دیوالی کا موقع تھا، کہ مجھے اس بات کا خیال ہوا تو میں نے ایک سوٹ لکھنؤ سے خرید کر اس کو رجسٹرڈ ڈاک سے پارسل بھیجا اس خط کے ساتھ کہ میں فلاں ہوں، اتنے مہینے پہلے جون کے مہینے میں آیا تھا اور اس وقت یہ ہوا تھا، تم نے مجھ کو پانی پلایا تھا، میں اس کے شکریہ کے طور پر یہ تم کو ایک تحفہ بھیج رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے خط کے ساتھ وہ بھیجا، اللہ اکبر، اور اس خط پر میرا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ اس پارسل کے ریسیو کرنے کے بعد اس نے مجھے فون کیا، اللہ جانے اب وہ دنیا میں کہاں ہوگی، بہت پرانی بات ہے، اس نے مجھے فون کیا اور روتے روتے اس کا برا حال تھا، وہ بات ہی نہیں کر پا رہے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ اسی وقت مجھے لگا تھا کہ آپ کوئی دیوتا ہے، آپ کوئی عام انسان، سادھارن انسان نہیں، اور اس وقت آپ نے لکھنؤ سے وہ گفٹ اور تحفہ بھیج کر تو میرا دل جیت لیا۔ اب آپ بتائیے یہاں جموں میں کون وہ نیک منشیہ ہیں، کون وہ اچھے سچے انسان ہیں جن کے پاس میں اپنی ماں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلے جایا کروں تو مجھے کوئی اچھی باتیں بتائے۔ آپ سوچو ذرا کتنے اچھے لوگ موجود ہیں، کاش آج اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک فیصلہ کر کے آپ اٹھیں، سچی پکی توبہ کر کے اور اللہ سے وعدہ کر کے آپ اٹھیں
اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، آپ کے گھر کی میں رونق آئے گی، آپ کی روزی میں برکت آئے گی، آپ کے دل میں پاکی آئے گی، آپ کی نگاہیں پاک ہوں گی، آپ کی نیت پاک ہوگی، آپ کی ہمتیں بلند ہوں گی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا؟ کن کن سماجوں میں آپ سے یہ محبت کا پیغام پہنچے گا، کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس کا کوئی تصور میرے جیسا کم علم والا انسان اس وقت نہیں کر سکتا۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ رب اس وقت اس پورے مجمع کو ایک بار دے، ایک بار ہمیں ایسے مانگنے کی توفیق دے دیجیے کہ پھر آج ہم آپ سے جو مانگیں آپ وہ سب کچھ دینے کا فیصلہ کر دیں، ہم میں سے ایک بھی محروم نہ رہے، ایک شخص بھی محروم نہ رہے۔ اللہ ہم کو وہ سب دے دے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربک رب العزة، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم نہایت گندے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمایا بہت کافی تھا۔ اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہوتا اللہ تو ہماری زندگی بہتر ہو چکی ہوتی، ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہوتے، ہمارے جذبے پاکیزہ ہو گئے ہوتے، ہمارے اعمال درست ہو گئے ہوتے، ہماری سوچ بہتر ہو چکی ہوتی۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک ملے ہوئے موقعوں کو برباد کر دیا۔ اللہ لیکن بڑی شرمندگی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ ہم آج آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، آج معاف فرما دیں، آج معاف کر دیجیے اللہ، آج مان جائیے اللہ۔ اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اللہ زمین اور آسمان کے بدلے ہوئے تیور اور دیش و ودیش کے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے، ہم نے بھی کوئی کسر چھوڑی ہے۔ اللہ 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 ہم تو اس لائق بھی نہ تھے کہ کسی اچھی مجلس میں آتے، اللہ ہم تو اس لائق تھے کہ کسی اچھی مجلس میں آنے لگتے تو کہیں دور سے ہمیں فرشتے تھپڑ مار کے بھگا دیتے ہیں، کمینے باہر تیرا یہاں کیا کام ہے، یہ اچھوں کی مجلس ہے۔ اللہ مگر آپ نے جب یہاں تک پہنچا دیا تو اللہ اگلا راستہ بھی آسان کر دیجیے۔ آج ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ایک بار ذرا دیکھ تو لیجیے، آپ کے یہ بندے اللہ گھنٹوں سے دھوپ میں بیٹھے ہیں، پوری طرح گرمی محسوس کر رہے ہیں، اللہ مگر ایک بندہ بھی نہیں ہلا، نہ بوڑھا نہ بچہ نہ جوان۔ اے اللہ کس امید میں بیٹھے ہیں، اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ اس وقت کی گرمی برداشت کر لیں گے تو اللہ جہنم کی گرمی سے آپ بچا لیں گے۔ اللہ ہم سے تھوڑی سی دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو ہم جہنم کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ مان جائیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے اعلان کر دیجیے کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم کو بہتر زندگی عطا کر دی۔ اللہ جھوٹ، کینہ، نفرت، عداوت، تعصب، فرقہ واریت، گالم گلوچ، اللہ بدنظری، تکبر و غرور، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی برائی کو ہمارے اندر سے نکال دیجیے۔ اللہ ہم کو اس کی نکالنے کی فکر عطا فرما، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، کوشش کو کامیاب فرما۔ اللہ ہمارا یہ ملک
اللہ بہت سی وشیشتائیں اور خصوصیتیں رکھتا ہے۔ اللہ اس ملک میں رشیوں منیوں کی تاریخ ہے، صوفیوں بزرگوں کی تاریخ ہے۔ اللہ اس ملک میں بڑے بڑے بہت بڑے بڑے اللہ روحانی شخصیتیں گزری ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے اس ملک کو اس کی اصلی تہذیب کی طرف واپس لے آئیے۔ اے رب کریم، اے اللہ اس ملک کو ہر قسم کے آتنکواد سے، ہر قسم کی دہشت گردی سے اللہ 100% محفوظ فرما، 100% محفوظ فرما۔ امن شانتی کا اور انصاف اور نیائے کا نظام قائم فرما، اور ہم سب کو اللہ اس مقدس کام میں اپنی جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جان، مال، وقت، صلاحیت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جو ابھی نکاح ہوا اس رشتے نکاح کو بے حد قبول فرما، بے حد برکتوں کا سبب بنا، دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما، دینی اور دنیاوی ترقیوں کا سبب بنا، میاں بیوی کے درمیان اور سب رشتہ داروں کے درمیان اللہ بہت محبتوں کے بڑھنے کا سبب بنا، باغدانی اور تقوی کے استحکام کا سبب بنا۔ اللہ شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کو خوش رکھنے کا طریقہ نصیب فرما، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کی اللہ کا طریقہ عطا فرما۔ اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے اللہ ان کے رشتوں کو مبارک فرما، اور جن کے رشتے نہیں ہوئے ان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بہترین جوڑوں کا انتخاب فرما، انتظام فرما۔ اللہ ہر بہو کو اپنی ساس کو ماں کی طرح اس کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہر ساس کو اپنی بہوؤں پر اللہ بیٹیوں جیسی محبتیں نشاور کرنے کا طریقہ نصیب فرما۔ ہر گھر میں ساس اور بہو کے درمیان اللہ نند اور بھاوج کے درمیان خوشیوں کے اور پیار و محبت اور اعتماد اور بھروسے کے تعلقات پیدا کر دیجیے، دوریوں کو مٹا دیجیے، شک و شبہ کو ختم فرما۔ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اے رب کریم اللہ ان سب کے درمیان امن و آشتی کی فضا کو قائم فرما، امن و شانتی کی فضا کو قائم فرما، ایک دوسرے سے گفتگو کے دور کو شروع فرما، ایک دوسرے سے ڈائلاگ اور مکالمے کو شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے۔ اللہ نفرت پھیلانے والوں کی سازشوں کو ناکام فرما، محبت پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو کامیاب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرما۔ تمام وہ لوگ جو روزی کی تنگی میں مبتلا ہیں، جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ آ گیا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے انتظام فرما، بابرکت اور پاکیزہ حلال آمدنی نصیب فرما۔ اللہ حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ایک آخری التجا آپ سے اور ہے، ہم سب گنہگاروں میں سے ایک ایک کے نام لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھیجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اللہ انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔